बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान और मैं खुद साहिबजादा अली हैदर। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम शंघाई तावन तंजीम इजलास जारी है। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने इस इजलास में शिरकत की और खुशाइन बात यह है कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भी इस इजलास में शमूलियत की और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से तमाम मेहमानों को इशाया दिया गया। और पाकिस्तान इस टाइम सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक पेज पर इकट्ठे हो चुके हैं और एक ही मुसवदे के ऊपर वो मुतफिक हैं। और मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से आज आला सियासी क़यादत को इशाया दिया जा रहा है और बिलावल भुट्टो साहब का कहना ये था कि मियाँ साहब को भी इस मुसवदे के लिए एतमाद में लिया जाएगा। और वकला ने भी इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। तो इन सब बातों को तफसील से डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया माहिर कानून राना अब्दुल शकूर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया जी। राना अब्दुल शकूर साहब, सबसे पहले हम आते हैं शंघाई तावन तंजीम इजलास जारी है पाकिस्तान के अंदर, तो आप क्या समझते हैं कि इसके क्या मुस्बत नताइज आ सकते हैं पाकिस्तान के लिए और इस खित्ते के लिए? देखिए, जब भी कोई बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में इनकी बड़ी अहमियत होती है जी। तो ये तो मुल्क कौम के लिए हमेशा ही जो है बैनुल अक़वामी राब्ते फायदे में होते हैं जी। इसको असरात हैं वो तो ज़ाहिर है दूरस होते हैं, बाद में आते हैं, लेकिन ये आजकल पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, लोग आपस में मिलते हैं, मुल्क भी इसी तरह आपस में मिलते हैं जी। और बैठ के अपने मामला तय करते हैं इकोनॉमी के हवाले से, फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से। तो ये कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, ये कोई ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है जिससे कोई इनकलाब बर्पा हो जाए। ये एक मतलब है कि आप कह लें कि एक प्रोसेस है जो दुनिया में चलता रहता है और चलता रहना चाहिए। तो ये मुल्कों के दरमियान ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। तो उम्मीद है कि हम इससे कोई अच्छे नतीजे ही निकलेंगे। आप समझते हैं कि इससे माशी इस्तेकाम में भी कोई बेहतरी आएगी? नहीं, ये दरअसल ना हमारे यहाँ बात जो है ना जी, मीडिया में इस किस्म का तासर दे दिया जाता है कि जी फलां हो गया तो ये हो जाएगा, फलां हो गया तो ये हो जाएगा। ये ऐसे नहीं होता। किसी एक कॉन्फ्रेंस से कोई इनकलाब बर्पा नहीं होता, कोई माशी बेहतरी नहीं आती। ये दरअसल ऐसी कॉन्फ्रेंस की रोशनी में पॉलिसीज तय होती हैं। जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो अपनी तरजीहात बताते हैं, तो वो उसमें एक दूसरे से तजर्बा शेयर करते हैं और फिर उसकी एक दूसरे की रहनुमाई में जो है ना वो मुख्तलिफ ममालिक पर अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। तो ये मुल्क तो बेहतर पॉलिसीज से होते हैं। मुल्क बेहतर है ना जी, वो ऐसी तो चाहे आप रोजाना ये कॉन्फ्रेंस कर लें, अगर आप उसकी रोशनी में उन कॉन्फ्रेंस की जो रिकमेंडेशन है उन्हें अप्लाई नहीं करेंगे, अगर आप वो पॉलिसीज नहीं बनाएंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं किसी भी कॉन्फ्रेंस का। तो ये तो अगर कॉन्फ्रेंसेस का फायदा उठाना है तो उसी सूरत में कि हम उनकी रोशनी में, उन तजावीज़ की रोशनी में अपनी पॉलिसीज को भी बेहतर करें। बिल्कुल ठीक। तो राना साहब, ये रात को मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल भुट्टो साहब ने कॉन्फ्रेंस की है, वो मुतफिक हो चुके हैं एक मसवदे के ऊपर। तो आज बिलावल साहब ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी एतमाद में लेंगे कि वो भी इस मसवदे पर मुतफिक हो जाए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए एक अनएक्सपेक्टेड नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुतफिक होना और मियाँ नवाज शरीफ साहब के इशाये की दावत कबूल करना? देखें, इसमें अली हैदर साहब बात ये है कि जो काम आप नेक नीति से करें ना, उसमें अल्लाह की बरकत शामिल होती है जी। और जो काम आप किसी हिडन एजेंडे के तहत करें ना, तो उस में ना सिर्फ ये है कि वो अवामी मफाद में भी नहीं होता और उसमें खुदा की तरफ से जो है ना उसमें बरकत भी नहीं होती। देखिए, ये आईनी तरमीम जो है ये कोई ऊपर से वो वही तो नाज़िल नहीं होनी। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं वो लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये तो ऊपर से कोई आसमानी सहीफा तो नहीं आना कि जनाब एज इट इज आएगा और आपने जनाब ये है कि आमना व सदकना करके आपने सीने पे लगा लेना। ये आईनी तरमीम, भाई आइन में तरमीम है। आम कानून साजी भी जब आप करते हैं तो उसके लिए भी बहुत लंबी चौड़ी अरकरेजी दरकार होती है कि कानून भी कभी पर्सन स्पेसिफिक नहीं होते। कानून पूरे माशरे को मद्देनजर रख के बनाए जाते हैं कि ये हम कानून बना रहे हैं, इसके ये फायदे होंगे, ये नुकसान होंगे, ये इससे ये इसके मतलब है कि रोशनी पहलू है और ये इसके डार्क पहलू है।
آئین میں ترمیم کرنی ہو تو اس کے لیے تو قومیں جو ہے وہ بڑی لمبی چوڑی ڈبیٹ کرتی ہیں, اوپن ڈبیٹ کرتی ہیں. یہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے, یہ اس میں ہماری کوئی کمی ہے, اسے ہم دور کریں, اسے پبلک کی بہتری کے لیے کریں. یہ کسی کا پرسنل ڈاکومنٹ ہے. یہ آئین کیا ہے؟ آئین کا ریاست کے ساتھ, ریاست کے عوام کے ساتھ ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے. ریاست اپنے عوام کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے کہ میں ریاست ان اصولوں کے مطابق چلائی جائے گی, یہ عوام کے حق ہیں اور یہ اس طرح یہ مطلب ہے کہ انہیں حقوق ملیں گے اور اس طرح قانون کا نفاذ ہوگا. یہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ نہیں ہوتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آئینی ترمیم جو اب تک سامنے نہیں آئی, وہ پرپوزل سامنے نہیں آئی, وہ ڈرافٹ سامنے نہیں آیا, پبلک کے سامنے نہیں رکھا گیا, وہ جو کنسرن حلقے ہیں, وکلا ہیں, ججز ہیں اور قانون کو سمجھتے ہیں, ان کے سامنے نہیں رکھا گیا. تو یہ راتوں رات خفیہ طور پر آپس میں مذاکرات ہو رہے ہیں کہ اتنے نمبر ہمیں ادھر دے دیں, ہم ادھر دے دیں, ہم آپ کو یہ دے دیں گے, وہ دے دیں گے. تو میں اس کے متعلق کوئی حسن ظن نہیں ذاتی طور پر رکھ سکتا, کیونکہ سامنے کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر جس ایمرجنسی میں, جس آپ کہہ لیں بھی ایسے لگتا ہے جیسے ملک میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ اگر 25 سے پہلے یہ آئینی ترمیم نہ ہوئی تو اس ملک کا شاید کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ جو اتنی جلدی ہے اور اتنی خفیہ طریقے سے جو ہو رہی ہے, اس ساری چیزوں نے اس عمل کو ہی مشکوک بنا کے رکھ دیا ہے. یہ جو ہے نا کوئی پرسنل اسپیسیفک ایجنڈا ہے, یعنی کہ کوئی خاص کوئی کسی کا فائدہ یا کسی پبلک کو کوئی نقصان یا کوئی خاص اس کا کوئی ایسا چیز ہے جو پبلک سے چھپائی جا رہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو خفیہ ملاقاتیں ہیں, چاہے وہ 2-3 گھنٹے کی ہو یا سر پبلک تو کیا وہ اپنے جو ارکان اسمبلی ہے, جو ایم این ایز ہیں, ان سے بھی چھپائی جا رہی ہے, ان کو بھی مسودہ نہیں دیا گیا. تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں نا ہم انہیں کیا کہیں گے. پھر اسے یہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نیگیٹو مقاصد ہے یا کوئی ایسا ایجنڈا ہے جو پبلک کے مفاد میں نہیں. وہ تو ہمارے جو لا منسٹر صاحب اعظم نذیر تارڑ صاحب, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ مجھے مسودہ ریسیو ہو چکا ہے. مطلب مسودہ تیار تو انہوں نے کرنا تھا, مگر ان کا کہنا ہے کہ مجھے مسودہ ریسیو ہوا ہے. وہی بات میں نے آپ کی نا کہ یہ جو قانونی صحیفے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ تو پبلک سے جنریٹ ہونے چاہیے تھے. ترمیم جو ہے وہ پبلک اگر کوئی مطالبہ کرے کہ یہ جناب تکلیف ہے, اس تکلیف سے ہمیں نجات دلائیں, تو پھر اس جانب قانون سازی ہو یا آئین میں یہ رکاوٹیں ہیں جو پبلک کو حقوق نہیں مل رہے, تو پھر آئین میں ترمیم کریں. یہ تو کہیں اور سے جو ہے نا جی کچھ چیزیں نازل ہو رہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس میں کوئی ملک و قوم کا فائدہ ہوتا مستقبل میں نظر نہیں آ رہا. اللہ کرے کہ وقت مجھے جو ہے نا جی میری رائے کو غلط ثابت کرے. جو کرنے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے ہونے جا رہا ہے, بظاہر خدشات یہ ہیں کہ اس میں کوئی بہتری کے پہلو نہیں. یہ عوام تو پہلے ہی پسے پڑے ہیں, عوام کے پاس تو یہاں پہلے ہی اختیارات نہیں ہیں, عوام کے پاس تو پہلے ہی حقوق نہیں ہے. وہ تو یہاں جو عدالتوں میں پہلے ہی انصاف نہیں ملتا, تو جو تھوڑی بہت ہی عدالتی نظام میں کہیں کو داد فریاد تھوڑی بہت ہی سنی جاتی ہے, یہ اس کے بھی دروازے شاید بند کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو خفیہ رکھنا وہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینا تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی یہ ملک قاضی فائز یا یہ ہے کہ ہم پوری قوم کا مستقبل قاضی فائز عیسیٰ سے تو وابستہ نہیں ہے. قاضی شخصیت ہے, فائز عیسیٰ جیسی کئی مطلب ہے کہ شخصیتیں جو ہے نا جی وہ ماضی میں آئی ہیں اور چلی گئی, آج مطلب سیاست کے وہ اور تاریخ کے اوراق میں دفن ہوگی. یہ بات قاضی فائز عیسیٰ کی نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ تو ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. بات ہے سیاستدانوں کے مفاد کی, اور وہ سیاستدان جو کہ عوامی مینڈیٹ پر یقین نہیں رکھتے, اور بات ہے ان لوگوں کے مفاد کی جو وہ قوتیں ہیں جو عوامی مینڈیٹ پر یقین نہیں رکھتے. تو یہ وہ قصے جو ہے نا کہ وہ سیاستدان جو ہے وہ یہ کرنے جا رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ تو ٹول کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو رانا عبدالشکور صاحب, یہ وکلا نے آئینی ترامیم کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیوں کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اعلان کیوں کیا جی نہیں تو ظاہر ہے دیکھو نا, یہ ایک وکیل جو ہے
وکیل تو جدوجہد رول آف لا کے لیے کرتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کا آپ بزنس بھی کہہ لیں, اس کی مطلب ہے کہ آپ اس کی سروسز کی جو میدان ہے, جو فیلڈ ہے, وہ اس کا کیا ہے, رول آف لا ہے. اگر جس ملک میں قانون نہ ہو, رول آف لا نہ ہو, وہاں وکیلوں نے کیا کرنا ہے, عدالتوں نے کیا کرنا ہے. تو وکیلوں کی جدوجہد اور ججز کی جدوجہد, جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو ججز کھڑے ہیں, میں ان کی بات کرتا ہوں, ان کی تو جدوجہد ہونی ہی لا کے لیے چاہیے کہ جتنا ملک میں قانون مضبوط ہوگا, آئین مضبوط ہوگا, اتنا ہی ملک خوشحال ہوگا, تو ملک ترقی کرے گا, اور ججز, عدالتوں کی بھی عزت ہوگی, ججز کی بھی عزت ہوگی, اور وکلا کی بھی عزت ہوگی. تو وکلا نے اگر یہ جدوجہد کرنی ہے تو وکلا نے کسی پر احسان نہیں کرنا, تو اپنے حلف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور اپنے جو ان کی پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں ان کے تقاضوں کے تحت یہ مجبوری ہے ان کی کہ وہ آئین کو, رول آف لا کے لیے جدوجہد کریں. ان کے حلف کا بھی تقاضا ہے, ان کی ڈیوٹی کا بھی تقاضا ہے, اور ان کے پروفیشن کا بھی تقاضا ہے. نہیں, یہ وکلا اپنے مطلب مفاد کے لیے تحریک چلانے کا اعلان کر رہے ہیں, یا اس کے اندر چیف جسٹس منصور علی شاہ کو لانے کا بھی کچھ سوچا جا رہا ہے؟ جی نہیں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں کسی وکیل کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, اور جج کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. کا ایشو نہیں ہے, ججز آتے جاتے رہتے ہیں. وہ کچھ جج جو موجود ہیں وہ کل نہیں ہوں گے, وہ نئے آ جائیں گے. تو اس کے پیچھے بنیادی طور پر عوام کا مفاد ہے. لیکن وہ شاید مطلب ہے کہ بعض لوگ اس کا ادراک نہیں کر رہے کہ یہ تو وکیلوں کی اور ججوں کی لڑائی ہے, یا آئین کے ساتھ ہمارا کیا لینا دینا ہے. نہیں, بات نہیں ہے. یہ الٹیمیٹلی یہ سارا نزلہ عوام پر ہی گرتا ہے. قانون میں کوئی تبدیلی کر کے عوام کو کسی حق سے محروم کر دیا جائے تو ان کی ہی زندگیاں اور تلخ ہو جائیں گی. اگر ان کا مطلب ہے کہ ان پر ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان سے کوئی محروم کر دیا جائے, یا انہیں کسی طریقے سے جو ہے نا جی اس طرح فینلائز کر دیا جائے کہ وہ بعد میں کہیں جائیداد فریاد بھی حاصل نہ کر سکیں. اگر عدالتیں کمزور ہو جاتی ہیں تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ پبلک کو نقصان ہے, ججوں کو کیا نقصان ہے, ان کی تنخواہیں برآمد اسی طرح چلتی رہیں گی. بالکل ٹھیک. رانا عبدالشکور صاحب, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. یہ تھے سینئر لائر رانا عبدالشکور صاحب. تو ان کی رائے یہ ہے کہ اگر آئینی ترمیم حکومت نے کرنی ہے تو سب کو لے کر چلیں, سب پارٹیز کو لے کر چلیں, سب کی ایک رائے ہو, سب متفق ہوں. پاکستان تحریک انصاف والے بھی متفق ہوں, پیپلز پارٹی والے مولانا فضل الرحمان صاحب, جتنی بھی پارٹیز ہیں سب کو لے کر ساتھ چلنا چاہیے. اور رات کو یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ جو ہے دن کو ہونی چاہیے, خفیہ نہ ہو, اس کو خفیہ نہیں رکھنا چاہیے. مسودہ ہر کسی کے ساتھ مسودہ شیئر کرنا چاہیے کہ جو کچھ مسودے میں لکھا ہوا ہے وہ ہر شخص پڑھ چکے کہ یہ آئینی ترمیم کی جا رہی ہے. اور دوسری جانب شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس جاری ہے. یہ پاکستان نے ایک بڑا ایونٹ منعقد کیا ہے, اور پاکستان اس ٹائم میں ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. اور ہمارے لیے خوشائن بات یہ ہے کہ بھارت کے بھی وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان, انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی, اور اس سے مزید جو ہے وہ بھارت سے مذاکرات جاری ہو جائیں گے اور دوستی کا پہلو شروع ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.